الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ رب العزت کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک ایسے دین سے وابستہ فرمایا جو دین مکمل راہ ہدایت ہے، اور ایسا دین عطا فرمایا جس نے ہم کو ہر مرحلے پر ہمیں رہنمائی عطا کی، ہر مرحلے پر رہنمائی عطا کی۔ اسی لیے دین کو دین اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کے ہر مرحلے کے اوپر ہم کو ایک رہنمائی دیتا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دین جو ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہی ہے، مکمل مرحلہ۔ ہر چیز کی رہنمائی اللہ تعالیٰ دین سے عطا فرماتے ہیں، قرآن اور سنت سے عطا فرماتے ہیں۔ انسان کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں یہ بات بٹھا لے کہ میں شریعت پہ عمل کروں گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ میری مرضی کی کوئی بات ہوگی تو عمل کروں گا، پسند کی بات ہوگی تو عمل کروں گا، نہیں، بلکہ میں عمل کس پر کروں گا؟ شریعت کے اوپر کروں گا، جو شریعت کا حکم ہوگا۔ اب بعض اوقات شریعت کے احکامات انسان کو وقت کے اوپر معلوم نہیں ہوتے۔ یہ بڑے بڑے علماء سے بھی یہ بات ہو جاتی ہے کہ وقت کے اوپر مسئلہ یاد نہیں آیا۔ مسئلے ہیں، ان گنت مسائل ہیں، وہ انسان ان کو بھول جاتا ہے۔ تو لیکن جب ذہن میں یہ بات ہے کہ میں پابندی شریعت کی کروں گا، اہتمام کے ساتھ کروں گا، تو جب کسی وقت کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کسی مستند عالم دین سے، کسی مفتی سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کریں۔ لیکن اس بات کی طرف کبھی بھی مت جائیں کہ جی مجھ کو اس میں فائدہ ہوگا تو میں شریعت پہ عمل کروں گا، فائدہ نہیں ہوگا تو شریعت پہ عمل نہیں کروں گا۔ آج ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو کہ معلومات ساری کرتی ہیں، لیکن عمل اس بات کے اوپر کریں گے جو اس کے فائدے کا ہوگا۔ جو چیز ان کے فائدے کی نہیں ہے اس کے اوپر عمل بھی نہیں۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہوتی، یہ مسلمان کا کام نہیں ہوتا۔ مسلمان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرے۔ اب اس میں کوتاہی ہوتی ہے، اس میں کمی آ جاتی ہے، انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لغزش ہو جاتی ہے، لیکن جب آدمی عادت اپنی بناتا ہے اور آدمی اپنا مزاج بناتا ہے اور کوشش کرتا ہے، پھر کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی، توبہ استغفار کرے۔ جو توبہ استغفار کا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ لیکن ذہن انسان کا یہ رہے کہ میں نے کام شریعت کے مطابق ہے، غلط کام میں نہیں کروں گا۔ آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنی برکتیں اس انسان کو عطا فرماتے۔
دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. وقتی طور پہ بعض اوقات مشکل آ جاتی ہے، لیکن اس مشکل کا حل یہ ہے کہ آدمی لگا رہے. مشکل دیکھو ہر انسان کو آتی ہے، کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کو مشکلات نہ آتی. آدمی کام سے جی چراتا ہے، بھیک مانگتا ہے. بھیک مانگنا کوئی آسان کام ہے؟ گناہ الگ ہے، حرام الگ ہے، لیکن لوگوں کے دھتکاریں سننا، لوگ ان کو دھتکارتے ہیں، عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، لیکن محنت پوری کر رہا ہے، لیکن محنت کر رہا ہے لیکن شریعت کے مطابق نہیں کر رہا، نتیجہ گناہ. اس لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا کی تصویر ایسی بنائی کہ کسی کے لیے بھی دنیا کی تصویر مکمل نہیں ہوتی. ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی کمی رکھی ہے. 100% اللہ تعالیٰ دیں گے جنت میں. آپ دیکھ لو، دنیا میں کسی کو اٹھا لو کہ اس کی دنیا کی جو خاکہ ہوگا نا، تصویر جو ہوگی کہیں نہ کہیں سے کٹی ہوئی ضرور ہوگی، پوری نہیں ہوگی. کوئی مالدار ہوگا تو کوئی اور کمی ہوگی، ذہین نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تعلیم ہوگی تو صحت اچھی نہیں ہوگی، صحت ہوگی تو گھریلو مسائل کا شکار ہوگا. کوئی نہ کوئی مسئلہ انسان کے ساتھ دنیا میں لگا ہی رہے گا. ایک آدمی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ آپ اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں، میرے لیے یہ دعا کر دیں کہ میری تمام چیزیں میری مرضی کے مطابق ہو جائیں، کوئی چیز میری مرضی کے خلاف نہ ہو، جیسا میں چاہتا ہوں ایسا بنتا چلا جائے دنیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی یہ کام تو نبیوں کو بھی نہیں ہوا، نبیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہشیں تھیں، وہ پوری نہیں ہوئی. اپنے چچا کے لیے کتنی خواہش رکھتے تھے کہ اسلام لے آئے، نہیں پوری ہوئی، اور بھی بے شمار. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی جو تمہاری خواہش ہے اس کو ٹھیک کرو. یہ خواہش کسی نے، اللہ نے اپنے محبوب ترین انبیاء کی بھی نہیں قبول کی، کوئی نہ کوئی کمی تو ان کے اندر بھی رہتی تھی. ہاں تم ایسا کرو کہ تم جاؤ، دنیا میں تمہیں کوئی آدمی نظر آئے جس کو تم سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا آئیڈیل ہے، تو مجھ کو آگے بتا دینا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا کہ یا اللہ اس کو بھی ایسا بنا دو جس کو تم سمجھتے ہو کہ بس انسان ایسا ہونا چاہیے. اور انہوں نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، چلو یہ تو میں کر لوں گا. دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ مجھے نظر آتے ہیں جن جیسا میں بننا چاہتا ہوں. اب وہ ایک کے پاس گیا، اس کو جا کر کہا کہ بھائی میں دعا مانگنا چاہتا ہوں اور حضرت خضر علیہ السلام سے دعا منگوانا چاہتا ہوں کہ میں آپ جیسا بن جاؤں. تو جس سے بھی کہتے تھے نا وہ کہتے تھے نا 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 نا، میرے تو تمہیں مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، میں کتنی تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے ساتھ تو اتنے بڑے بڑے مسئلے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی حد و انتہا نہیں. وہ کہتا اچھا. پھر دوسرے کے پاس جاتا، دوسرے سے جا کر کہتے بھائی تم مجھے بہت اچھی طرح نظر آتے، تم اچھی طرح رہتے ہو، فلانی تمہارے پاس دنیا بھر کی چیزیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے حضرت اس طرح کی دعا کروا لوں حضرت خضر علیہ السلام سے، مجھے تم جیسا بنا دے. وہ بھی ہاتھ پکڑ گیا، کہنے لگا بھائی میرا نام مت لینا، میں تو بہت پریشانی کی زندگی گزار رہا ہوں. اس نے کسی سے کہا بھائی آپ تو بہت ہی اچھی طرح رہتے ہو، تمہیں کیا تکلیف؟ اس نے کہا آپ کو اندرونی حالات کا کیا پتہ، میرے کیا مسائل، میں جانتا ہوں اپنے مسائل، میرے جیسی دعا مت مانگنا ہونے کی. ایک دوسرا تیسرا چوتھا، ہر آدمی اپنی ایک کہانی سنانے بیٹھ جاتا ہے. آخر میں اس کو ایک نواب صاحب نظر آتے ہیں. نواب صاحب بڑے خوبصورت، بہت مالدار، ان کے بیٹے بڑے جوان خوبصورت، اور دنیا بھر کی ریل پیل ان کے پاس نظر آتی. انہوں نے کہا کہ نواب صاحب ایک ایسے آدمی مجھے نظر آتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ان کی جو تصویر اللہ نے بنائی ہے نا یہ کامل بنائی ہے، اس پہ کوئی کمی نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ بس میں اب جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے کہتا ہوں کہ مجھے اس جیسے نواب صاحب جیسا بنا. پھر جب جانے لگے تو دل میں خیال آیا کہ میں نواب صاحب سے بھی تو پوچھ لوں کہ بھئی تم بھی اپنی زندگی میں مطمئن ہونا، میں تمہارے جیسے بندے کی دعا منگوانے جا رہا ہوں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس. تو نواب صاحب کے پاس پہنچے.
نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب میں تو آپ کی طرح بننا چاہتا ہوں، اور میں حضرت خضر علیہ السلام سے میری بات طے ہو گئی ہے کہ وہ دعا مانگیں گے، تو بس میں آپ کا نام لینا چاہ رہا ہوں۔ نواب صاحب نے ہاتھ جوڑ دیے ان کے آگے، کہہ رہے خدا کے واسطے میرے جیسے بننے کی دعا مت مانگنا، تمہیں جو یہ میرے بیٹے نظر آ رہے ہیں، نوکر چاکر نظر آ رہے ہیں، دولت نظر آ رہی ہے، حسن و جمال نظر آ رہا ہے، تمہیں تو میرے گھر کی مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا آدمی نواب صاحب آپ کے گھر میں کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے دیکھو میں اندر کی بات ہے، چونکہ تم ایک غلط راستے پر چل رہے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، دیکھنے میں تو میرے پاس سب کچھ بہت اچھا، لیکن یہ جو میری اولاد ہے یہ میری اولاد نہیں ہے، یہ ناجائز اولاد ہے، میری بیوی فاحشہ ہے، وہ غلط کام کرتی ہے، یہ اولادیں ناجائز اولادیں، یہ دیکھنے میں میری اولاد ہے۔ نواب صاحب نے کہا میں تو اتنی تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں کہ میں تو روز مرتا ہوں روز جیتا ہوں، تم دولت والت کو مت دیکھنا، تم اس کو مت دیکھنا کہ میرے پاس یہ ریل پیل ہے دولت کی اور نوکر چاکر ہیں، میں تو بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہا ہوں، اس لیے میرے جیسے بننے کی دعا مانگو گے پھنس جاؤ گے۔ وہ آخر میں آدمی تھک ہار کے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آیا، کہ حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ مجھے کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جس جیسا بننے کی دعا مانگوں۔ تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے جس کے لیے جو رکھا ہے جیسا رکھا ہے اسی میں عافیت اسی میں خیر، اللہ کی نعمتوں کی اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو جو اللہ نے تمہیں دے دیا، دوسروں کو دیکھتے رہو گے کبھی شکر کی توفیق بھی نہیں ملے گی، خوشیاں نہیں ملے گی تم کو۔ ہر آدمی کے ساتھ معاملہ اللہ کا علیحدہ ہے، ہر آدمی کے ساتھ معاملہ علیحدہ، جو اللہ نے ہمارے لیے رکھ دیا بس خوش ہو جاؤ اس کے اوپر، راضی برضا، اپنے کرنے کے کام پورے کرو، محنت پوری کرو، لیکن ہر وقت دوسرے کے چکر میں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے میں ایسا بن جاؤں میں ویسا بن جاؤں۔ محنت ضرور کرنی چاہیے، کوشش ضرور کرنی چاہیے، تگ و دو ضرور کرنی چاہیے، لیکن ساری محنتوں کاوشوں کے بعد پھر جو کچھ اللہ کی طرف سے مل جائے اس پر خوش ہو جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، جو مل گیا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا وہ اللہ سے مانگتے رہو، بس اتنا کام کرو۔ اس لیے بھائیو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو دنیا بنائی نا جس میں ہمیں اور آپ کو رکھا، اور کروڑوں اربوں انسانوں اس میں ہیں اور اس میں رہتے ہیں، آئے اور چلے گئے، ہر ایک کا ایک اللہ نے ایک الگ ترتیب اس کی بنائی ہوئی، کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% خوش انسان، کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ میں اپنے ساتھیوں سے یہ عرض کرتا ہوں آج کل ہمارے ہاں ایک فیشن ہے، جس کو دیکھو باہر جانے کے چکر میں اس کو بتا دو بھائی باہر کا ویزا مل رہا ہے ابھی دوڑنا شروع ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا دماغ میں ہمارے ہاں لوگوں کے احساس کمتری پیدا ہوا کہ جس کو دیکھو وہ اس چکر میں کہ کسی طرح باہر نکل جائے۔ میں ایک مرتبہ ملک سے باہر گیا ہوا تھا، وہاں میں نے کچھ لوگ کسی جگہ کوئی اجتماع تھا، میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ لوگوں یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان سے ہر آدمی باہر آنا چاہتا، میں نے کہا ٹھیک ہے پاکستان کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں میں مانتا ہوں، لیکن آپ لوگ جو ہے نا وہ بھی پاکستان جا کے بہت جھوٹ بولتے، ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان جا کے جھوٹ بولتے کہ وہاں یہ ہے وہاں وہ ہے وہاں وہ ہے، یہاں کے جو مسائل ہے بتاتے نہیں، یہاں کے مسائل بہت بڑے، پاکستان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بجلی نہیں ہے حل ہو جائے گی، جنریٹر لے لو یہ لے لو وہ لے لو سولر لگا لو، پانی نہیں ہے کچھ نہ کچھ مسئلہ حل کر لو گے، لیکن میں نے کہا وہاں کے مسائل بہت سخت ہیں، وہاں کے مسائل یہ کہ نسلیں بگڑتی ہیں، نسلیں غلط راستوں پہ چلتی ہیں، زنا کاری، شرابیں، اور اب ہم جس پرستی کا جو عذاب مسلط ہوا وہ یہ چیزیں ایسی کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اور پھر نسلوں کی نسلیں غیر اسلام سے جاتی ہیں۔ میں نے کہا مسائل یہاں کے یہ ہیں، آپ پاکستان کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، اللہ کا عظیم عطیہ ہے پاکستان۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں لاہور سے آ رہا تھا، لاہور گیا ہوا تھا، وہاں کچھ ایک دو پروگرام، میرے برابر والی سیٹ پہ ایک صاحب تشریف فرما تھے، وہ انگلینڈ میں رہتے تھے،
بات سے بات نکلی، وہ پاکستان کے بارے میں کہنے لگے یہاں وہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، خیر میں ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ جو پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہو تو پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ پاکستان کی برائی آج کل فیشن ہے، یہ فیشن ہے آج کل، یہاں یہ ہے وہاں وہ ہے۔ میں نے کہا کبھی اچھائیاں بھی بتانی چاہیے اپنے ملک کی۔ ایک میں نے اینکر کو بھی یہ بات کہی تھی، ایک اینکر مجھے ملا تھا کسی جگہ پہ، میں نے اس اینکر کو کہا تھا کہ تم ہر وقت ہنگامہ تو دکھاتے ہو، کبھی پاکستان کی اچھائیاں بھی دکھایا کرو، یہ کیا ملک اچھائیوں سے خالی ہے؟ کوئی اچھائی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، کوئی ملک آدمی اپنے ملک کو اس طرح بدنام نہیں کرتا جس طرح آپ لوگ کرتے۔ تو وہ جو میرے ساتھ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان صاحب کو کہا، میں نے کہا دیکھیں میں مانتا ہوں آپ پاکستان کی برائیاں کر رہے ہیں، لیکن آپ جس ملک میں رہتے ہیں اور آپ جیسے دیگر ترقیاتی ممالک ہیں، وہاں کے مسائل بہت گمبھیر ہیں، وہ ہم سے زیادہ سخت ہیں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا وہاں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اولاد چلی جاتی ہے ہاتھوں سے، غلط راستوں پہ جاتی ہے۔ کہیں گے میرے ساتھ یہی تو ہوا۔ کہہ رہے ہیں کہ میرا 14 سال کا بیٹا، میں نے اپنے بیٹے کو کسی غلطی پر ایک مرتبہ سمجھایا تو اس نے میرے سے کہا کہ ابا اگر آئندہ تم نے مجھ کو ٹوکا اور سمجھایا میں پولیس میں رپورٹ کر دوں گا۔ میں نے کہا دیکھ لو اب آپ کے سامنے 14 سال کا بچہ ہے جو اپنے باپ کو یہ کہہ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تصور ہے کوئی 2 تھپڑ مارے گا باپ بچے کو؟ کیسے انسان نہیں بنتا؟ میں نے کہا یہ تو آپ اس کی بات بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا وہاں تو بچے عیسائی بن جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ میرے بچہ جو ہے وہ تو لامذہب ہے، کیونکہ اس کے ساتھ یہودی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ عیسائی پڑھتے ہیں، لامذہب لوگ پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا میرے بھائی جب کانٹے بو گے تو کانٹے نکلیں گے آپ کے۔ اس لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھو دنیا کی تصویر کہیں مکمل نہیں ہے۔ بڑے بڑے ملکوں میں جاؤ، وہاں پر بیماریاں آپ کو یہاں سے زیادہ نظر آئیں گی، دماغی بیماریاں، ٹینشن کی بیماریاں، ڈپریشن کی بیماریاں، خودکشی کے ریشو آپ کو یہاں سے زیادہ نظر آئیں گے، حالانکہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں۔ تو پتا چلا کہ کوئی چیز اس دنیا کے اندر کامل و مکمل نہیں، مکمل ذات اللہ کی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ہے، کمی ہے۔ بس انسان کا کام یہ ہے کہ جو اللہ نے دیا اللہ کا شکر ادا کرو، محنت پوری کرو، محنت میں کمی نہ کرو، ایمانداری کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے یہ اہتمام کرو کہ کریں گے شریعت کی پابندی، پھر پوری محنت کریں، کرنے کے بعد پھر اللہ جو عطا فرما دے اپنے فضل سے اس پر راضی ہو جاؤ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب رہ گئی یہ بات کہ جی ہمیں بہت ساری چیزیں نہیں ملی، یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے کام ہمارے نہیں ہوئے ہوتے، تو اللہ سے اس کے لیے مانگتے رہو۔ بات کا حاصل کیا ہوا کہ جو ساری محنت شریعت کے مطابق کرنے کے بعد، تگ و دو کرنے کے بعد، سستی کاہلی کو ختم کرنے کے بعد، پھر جتنی محنت سے اللہ کا فرمائے اللہ کا شکر ادا کرو، جو نہیں ملا اس کو اللہ سے مانگتے رہو، چلتے پھرتے مانگو۔ ہم لوگ دوسروں سے دعائیں کروائیں دعائیں، لیکن اپنا رابطہ اپنے رب سے بڑھاؤ، اللہ سے خود ہی گڑ گڑا کر مانگو، اللہ کے سامنے خود ہی اپنا رابطہ اللہ سے مضبوط کرو۔ میں نے یہ بات پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو چلتے پھرتے دعائیں مانگا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، یا اللہ میرا یہ کام کروا دے، یا اللہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اللہ سے رابطہ۔ آپ سڑک پہ چل رہے ہیں، اللہ سے رابطہ آپ کا چل رہا ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کر بیٹھو، آپ قبلہ رخ بیٹھو، ٹھیک ہے ہو جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ کام ہر وقت ممکن نہیں ہوتا۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، آپ اللہ سے دعائیں مانگتے چلے جاؤ، دعاؤں کے انبارے اللہ سے لو لگا کے باتیں کرتے رہو، اللہ سے پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو کہ آپ کتنی منازل طے کر رہے ہیں۔ دیکھو اس کی مثال میں آپ کو ایک دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ویسے تو کوئی مثال فٹ نہیں آ سکتی، اللہ اللہ ہے، اس کا برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن سمجھانے کو ایک بات عرض کر، ایک آدمی کے 2 بچے ہیں مثال کے طور، ایک بچہ ہر چیز اپنے باپ سے پوچھ کے کرتا ہے، باپ کے اشاروں کو دیکھتا ہے، ماں باپ کا کہنا مانے گا، ماں باپ کی باتوں پر عمل کرے گا، ہر چیز ماں باپ سے مشورہ کرے گا، جو کہیں گے وہ کرے گا۔ اور ایک بچہ وہ ہے کہ وہ کوئی رابطہ نہیں رکھتا، اپنی مرضی چلاتا، جو دل میں آ کر گزرا۔ محبت اس کو دونوں سے ہوگی، یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو محبت ایک سے ہوگی دوسرے سے نہیں ہوگی، اس کی اولاد ہے، اس سے تو محبت فطری ہے،
لیکن جو ہر وقت رابطے میں ہے اس سے ماں باپ کا جو ایک قلبی تعلق ہوگا، ایک دلی لگاؤ ہوگا، وہ دوسرے سے نہیں ہو سکتا۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے، جب انسان اللہ سے سوال کرتا ہے، اللہ خوش ہوتے ہیں اس انسان سے کہ بندہ میری طرف رجوع کرتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ رجوع اللہ مستقل عبادت، اللہ کی رحمتوں کا، اللہ کی رحمتیں برستی ہے اس انسان کے اوپر جو اللہ کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے۔ اس کا رابطہ ہر وقت ہے۔ جس طرح ہم دنیا میں ایک آدمی سے ہر وقت رابطے میں ہوں تو اس سے رابطہ کرنا کتنا آسان ہوتا ہے، بھئی میرا فلانے سے رابطہ، ہر بات میں اس سے کر لیتا ہوں، جب دل چاہے میں ملا لیتا ہوں کیونکہ میرا اس سے رابطہ ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے کہ جب کبھی ضرورت ملتی ہے تو کبھی رابطہ کرتا ہے۔ ہم ایسے کیوں بنے کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آئے تو رابطہ کریں؟ ہم ہر وقت کیوں نہیں رابطہ کرتے؟ تھوڑا ٹائم اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے بیان کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی حاجات بیان کرنے کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی خواہشات رکھنے کے لیے آپ وقت نکالو۔ جب یہ رابطہ بحال ہوگا، یہ رابطہ مستقل چلتا رہے گا۔ اللہ بڑی سنتے ہیں اس انسان، اللہ ہر ایک کی سنتے ہیں، لیکن جو زیادہ رابطہ رکھتا ہے اللہ اس سے بہت زیادہ سنتے ہیں۔ اس لیے اللہ سے اپنا رابطہ بڑھائیں، اللہ سے رابطہ، کوئی ناجائز کام، غلط کام کی طرف مت بڑھیں، اس سے زندگیوں میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ وقتی طور پہ فائدہ نظر آتا ہے، حقیقت میں ناجائز چیز میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وقتی طور پہ فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ فائدہ ہو گیا، لیکن جو اس کی نحوست پڑے گی نا آپ کے اوپر، جو اس کا وبال پڑے گا آپ کے اوپر جلد یا بدیر، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ نحوست کس کی وجہ سے پڑی۔ میں نے حضرت میرے دادا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم کے، وہ فرماتے تھے کہ میرے پاس لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی نظر لگ گئی، کسی نے میری بندش کروا دی، کسی نے میرے پر جادو کروا دیا، کسی نے میرے پر ٹونا کروا دیا، تو اب میرے لیے تعویذ دے دیں۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ کوئی جادو، کوئی نظر، کوئی بندش انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی، انسانوں کے کام میں اتنی رکاوٹیں پیدا نہیں کرتی جتنی رکاوٹیں انسان کی معصیت اور گناہ پیدا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ معصیت اور گناہ، جتنی رکاوٹ اس سے آتی ہے، جتنی نحوستیں اس سے آتی ہے گناہوں سے، شاید ہی کسی سے آتی۔ اس لیے اللہ سے پناہ مانگے اور اس طریقے سے وقت گزارنے کی کوشش فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔